ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محترم بھائیوں، ملک کی موجودہ صورتحال سب اس سے بخوبی واقف ہیں، اور سب باہم چہم گوئیاں کرتے ہیں، فلاں غلط، فلاں درست، فلاں کرپٹ، فلاں انصاف پہ باتیں وجہ ہیں، اور کچھ چاہتے ہیں کہ ہم اوپر آئیں، ہمیں موقع دیا جائے، دینا چاہیے۔ ملک کے حالات امن اور سلامتی کی طرف جانے چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ کوشش ہر ایک کی ہے، لیکن ہم کر پاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی سابقہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اعلان کیا تھا توحید کا، تو میرے خیال میں کسی کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ آنے والے وقت میں اسی مکہ کے اندر خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال کے ایک اللہ کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ ایک طرف صرف ایک شخص اور دوسری طرف پورے مکہ کے مشرکین تھے۔ فرعون کی چوٹیوں سے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام لانچ کیا تھا تو سامنے سے رشتہ دار بھی جواب دے کے چلے گئے تھے، برا بلا کہہ کے ساتھ چھوڑ چکے تھے، لیکن ہمت نہیں ہاری، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا، کھڑے ہوئے۔ لیکن مشکلات، پریشانیاں، مصائب راستے میں آتے رہے۔ اس سے بڑی کیا مشکل ہو سکتی ہے کہ کسی جگہ کے باسی رہنے والے اس کو علاقے سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں۔ ہمت نہیں ہاری، اپنی حکومت کو قائم کیا، اپنے علاقے کو رکھا، اپنی جماعت کو مضبوط کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جہاں سے نکالے گئے تھے وہیں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوا، مکہ کو فتح کیا۔ اگر میں اپنے اس پاک و عرب کے خطے کو دیکھوں، اپنے پاکستان کی آزادی کو دیکھوں، تو شاید کچھ نقشہ یوں بنتا ہے کہ مدینہ کی ریاست عرب زمین میں قائم ہونے والی، اور اس پاک و ہند کے اندر پاکستان جیسی سلطنت، دونوں کی مشابہت ایک بنتی ہے۔ مکہ کے اندر مشرکوں سے نجات حاصل کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر یوں کہہ دو تو غلط نہیں ہوگا کہ ہندوستان کے مشرکوں سے اللہ نے ہمیں نجات دے کے ایک آزاد مملکت پاکستان دیا۔ ایک ہی صورت ہے دونوں۔ وہاں مکہ کے مشرک تھے، بت کی پوجا کرتے تھے، کعبے میں 360 بت، ہر ڈگری کے اوپر ایک بت رکھ کے پوجا کرتے تھے، اور آج کے ہندو دیکھ لو وہ بھی مورتیوں کی، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ 48 کے اندر پاکستان پہ وار ہوا، پہلی جنگ ہوئی، اور ادھر مدینہ میں 1 سال کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر لڑا۔ ایک ہی مشابہت بن رہی ہے نا۔ ادھر 65 کی جنگ ہوئی، ادھر غزوہ احد لڑی گئی، ادھر 71 کی جنگ ہوئی، ادھر غزوہ خندق لڑی گئی۔ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، سن لو، آج کفر، عالم کفر اکٹھا ہو کے آیا تھا، مکہ والے بھی تھے، قبائل بھی تھے، ارد گرد کے لشکر سارے کفر اکٹھا ہو کے آیا تھا، اللہ نے ان کو نیست و نبود کیا تھا۔ 3 جنگوں کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آج کے بعد کوئی اس مدینہ کی طرف رخ نہیں کر سکے گا۔ سن لو مسلمانوں، 71 کے بعد ہندوستان حملہ کرنے کی طاقت نہیں کر سکا۔ کس خطے میں ہم رہتے ہیں، اس کی وقت کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ لیکن ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ اور یہ پاکستان، یہاں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اصابت تغزو الہند و اصابت عیسی ابن مریم، ایک وہ جماعت جو غزوہ ہند لڑے۔ دیکھ لو دنیا میں ہندوستان ایک ہی ملک ہے نا، ہندو
قوم ہے، مذہب ہے ان کا، پوری دنیا میں کہیں اکثریت نہیں ہے، ان کی حکومت نہیں ہے، تمہارے ساتھ لگنے والا بارڈر اور اتنی عظیم فضیلت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے جن کے بارے میں رب کا قرآن پکار اٹھتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو نبی اپنی زبان کو شریعت کے معاملے میں اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے ہیں۔ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو جماعتیں ہیں جن کو جہنم کی آگ سے آزادی ملی ہے، ایک وہ جماعت جو غزوہ ہند لڑے گی، ہندوستان کو فتح کرے گی، اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے لڑائی کریں گے یہودیوں کے خلاف، دجال کے خلاف۔ دونوں جماعتیں جہنم سے آزاد ہیں، اور یہ آخری جنگ، 3 جنگیں لڑ چکے اور آخری جنگ لڑی جانی ہے ہندوستان اور پاکستان، پاکستان کے ساتھ افغانستان بھی آئے گا، عراق بھی آئے گا، ایران بھی آئے گا، شام بھی آئے گا، سارے مسلمان مل کے لڑیں گے، جس کو دنیا آج چوتھی عالمی جنگ کے نام سے جانتی ہے، تیسری عالمی جنگ کے نام سے جانتی ہے، 2 ہو چکی نا، تیسری عالمی جنگ کے نام سے جانتی ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوہ ہند کا نام دیا تھا۔ اور یہ آخری جنگ ہے جب دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، مسلمان ہیں یا کافر ہیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ، کافر سارے ایک ہو چکے ہوں گے، مسلمان بھی ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے، کوئی دوگلا پالیسی نہیں ہوگی۔ اور آج حالات اسی طرف جا رہے ہیں، روس کے حالات، امریکہ کے حالات، اسرائیل کے حالات، انڈیا کے حالات، چائنا کے حالات، سب کے حالات پڑھ کے دیکھ لو، دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ حالات یہ ایک پلیٹ فارم پہ رہنے والے نہیں رہے، دوگلا پالیسی ہم اس کے ساتھ بھی ہیں، اس کے ساتھ بھی ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ایک پلیٹ فارم کے اوپر کٹھے ہونا ہے مسلمانوں کو، ایک جگہ پہ آنا ہے، جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے۔ کہا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم چاہتے ہیں نا پاکستان میں امن آ جائے، سلامتی آ جائے، حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے، میں بدل دوں گا ملک کو۔ تو بھائی مسلمانوں نے بدلا تھا، مکہ کو فتح کیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 22.5 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت پھیلی تھی، پڑھا کتابوں میں، کس لیے پڑھا تھا؟ عمل نہیں کرنا۔ کون کرے گا عمل؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ کیا سیرت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی؟ عدل اور انصاف تھا، جماعت کو پکڑا تھا، لازم کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ ایک خادم ملازم بھی اٹھ کے کہتا تھا تو ان کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ وقت کے خلیفہ تھے، بھری مجلس کے اندر کوئی پوچھ لیتا یہ لباس کہاں سے بنایا؟ مال غنیمت میں ایک چادر صاحب کو آئی، کسی کا لباس نہ بن سکا، آپ کا قد بھی بڑا ہے، تمہارا لباس کیسے بن گیا؟ جواب دیا عمر بن خطاب نے۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں ہم آئیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس پرچم کے نیچے کھڑے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آج میں کس کی اطاعت کے پیچھے لگا ہوں؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم سے بڑے ہیں، تمہارے امراء، تمہارے اوپر حکم چلانے والے حکمران، ان کی بات کو مانو۔ ہاں مانیں گے، لیکن اسی کے آگے اللہ نے کہا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، میرا لیڈر یہ کہتا ہے، تیرا لیڈر یہ کہتا ہے، میرا بڑا یہ کہتا ہے، تیرا بڑا یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، تیری سوچ یہ کہتی ہے۔ ہاں انسان ہے، سوچ بدل سکتی ہے، زاویے الگ الگ ہو سکتے ہیں، قرآن کی طرف پلٹ۔ اگر اسلام میں ملک میں سلامتی لانا چاہتا ہے، امن لانا چاہتا ہے، تو ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اس معاملے کو قرآن و سنت کی طرف لے کے آ۔ اس بات کو آڑ نہ بنا کہ میرا یہ کہتا ہے لیڈر، تیرا یہ کہتا ہے، میرے بڑے کی یہ سوچ، تیرے بڑے کی یہ سوچ۔ اگر اسی شش و پانی میں لگے رہیں گے تو ملک میں امن اور سلامتی نہیں آ سکتی۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں کہوں تو تب بھی غلط ہے، تو کہے تو تب بھی غلط ہے، جو صحیح ہے وہ تم کہو تو پھر بھی صحیح ہے، ہم کہیں تو پھر بھی صحیح ہے۔ اس پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ شاید نے کہا ہو ہلکا یرا تو ریشم کی طرح نرم۔ اگر آپس کی بات ہو، یاروں دوستوں کی بات ہو، مسلمانوں کی بات ہو، تو ریشم کی طرح نرم ہو جائے۔ حسد، بغض، پارٹی بازی، فرقہ بازی، یہ ان چیزوں سے نکلو گے تو اسلام غالب ہوگا، ملک میں سلامتی آئے گی۔ دیکھ لو حالات شام کے،
عراق کے، افغانستان کے، کس کس کی بات کروں؟ برما کے اندر کیا ہوا تھا؟ کیا ان کو مارنے والوں نے یہ پوچھا تھا تیرا فرقہ کون سا ہے، تیری پارٹی کون سی ہے؟ نہیں، ایک زبان پہ لفظ تھا ان کا، لا الہ الا اللہ۔ صرف قتل کیا گیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ، اور آج ہر بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کسی کی زبان کے اوپر ہے، لیکن پھر تفرقہ بازیاں کیوں، پارٹی بازی کیوں، الگ الگ جھنڈے کیوں، الگ الگ پرچم لے کے کھڑے رہیں گے؟ تو یاد رکھنا، کبھی ہم دنیا کے اندر، دور کی بات ہے پاکستان کے اندر امن کو کیسے لا سکتے ہیں؟ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، وہ ہلکا یرا تو ریشم کی طرح نرم، ریشم ہونا پڑے گا، نرمی اختیار کرنی پڑے گی، جھکنا پڑے گا، جیسے درخت پہ پھل لگتا ہے تو جھک جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس بات کے اہل سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی حکومت لا سکتے ہیں، حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، امن اور سلامتی لا سکتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو جھکاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، ایک پرچم تلے آؤ، ایک جماعت بناؤ، متحد ہو جاؤ، اپنی غلطیوں کو غلطیاں تسلیم کرو، صحیح دوسرے کی بات کو مانو، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ گے تو پھر یاد رکھو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو مدینہ میں سب سے مین بات کی تھی، کیا کیا تھا؟ جب مہاجرین آئے تھے، مواخات مدینہ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، سنتے ہیں نا علماء سے، انصار اور مہاجرین کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تھا، کوئی فرقہ بازی نہیں رکھی تھی، کمپرومائز کروایا، آپس کے حالات درست کروائے۔ پھر وہی لوگ تھے جنہوں نے بدر لڑی، وہی لوگ تھے جنہوں نے احد لڑی، وہی لوگ تھے جنہوں نے خندق لڑی، وہی لوگ تھے جنہوں نے مکہ فتح کیا تھا 3 جنگوں کے بعد، اور ہم 3 لڑ چکے ہیں، 4تھی غزوہ ہند آخری لڑنی ہے۔ ضرورت صرف اتحاد کی، اتحاد آ جائے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر ہم ٹکڑوں میں بٹے رہے جو دشمن چاہتا ہے، 5th جنریشن وار یہی ہے کہ ان کو پارٹی بازی کرو، گروہ بازی بناؤ، مذہبی جماعتیں بنا دو اور ان کو آپس میں لڑا دو۔ افغانستان میں کون نہیں آیا؟ ہر سپر پاور، اپنے وقت کی ہر سپر پاور افغانستان میں آئی، شکست کھا کے گئی۔ وہ جانتے ہیں ہم ان کو مسلمانوں کو میدان میں شکست نہیں دے سکتے، جتنی بڑی سپر پاور تھی اتنی زیادہ ٹکڑوں کے ساتھ واپس پلٹی۔ اور اب انہوں نے کیا کیا؟ 5th جنریشن وار، 2 کام کر رہے ہیں وہ، 2 کام مسلمانوں کے اندر، ایک ان کی پارٹی بازی بنا دو، مذہبی جماعتیں بنا دو، دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دو، اور دوسرا ان کے اندر فحاشی کو عام کر دو، فحاشی کو لانچ کر دو، تاکہ ان کی غیرت ختم ہو جائے، اور جس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ 2 چیزیں انہوں نے ہمارے اندر عام کی ہیں، پارٹی بازی، فرقہ بازی اور فحاشی کو عام کیا۔ جب یہ دونوں چیزیں عام ہوئی، غیرت جاتی رہی، غیرت ختم ہو گئی، تو ہم آپس میں بے اتحادی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے اپنے ملک میں امن اور سلامتی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دنیا میں تو دور کی بات، وہ دشمن اپنے آپ کو ہم نے بنا لیا، ہم آپس میں دشمن نہیں تھے۔ دشمن کون تھا؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سن لو، سب سے زیادہ سخت ترین دشمن تمہارے یہودی ہیں۔ ایمان والوں کی، ایمان والے ہیں نا، محب رسول ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم ایمان والے، ہم محب رسول، کوئی شک نہیں ہے، دعوے ہیں ہمارے اپنی جگہ پہ، لیکن محب رسول تو ہیں، آپس کے اندر اتفاق نہیں، اتحاد نہیں ہے۔ اس اتحاد اور اتفاق کے نہ ہونے کی وجہ سے یا کھوکھلے دعوے ہونے کی وجہ سے ہم دور ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پہلا حکم تھا، پہلا حکم کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، ہم نے اس کو چھوڑا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ اولی الامر تو تیسرے نمبر پہ تھے، اولی الامر تیسرے نمبر پہ ہیں۔ اللہ کی بات کو مانو، رسول کی بات کو مانو، پھر اپنے بڑوں کی، عمراء کی بات کو مانو۔ جب ہم اللہ کی مانیں گے، رسول اللہ کی مانیں گے، اس کے بعد اولو الامر کی بھی وہ باتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہیں اس کو مانیں گے تو ایٹومیٹکلی اتحاد آ جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شش و بند رہ جائے، کوئی مخالفت آ جائے، تو اللہ نے اسی آیت کے ساتھ ہی کہا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ۔
اگر کوئی مخالفت آ جائے تو اس معاملے کو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے جاؤ، آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں پارٹی بازی نہ بناؤ. کیوں؟ تم آپس میں دشمن نہیں ہو. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، وہ ایمان والوں کے سب سے سخت ترین دشمن یہودی ہیں. آج سب سے زیادہ کس بات پہ تبصرے چل رہے تھے؟ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کریں، یہی بات تھی نا. جس بنیاد پہ قائد اعظم نے کہا تھا ملک کی بنیاد رکھی تھی، 47 میں پاکستان بنا، 48 میں اسرائیل بنا، 1 سال کا فرق ہے. 47 میں پاکستان بن رہا ہے، 48 میں اسرائیل بن رہا ہے. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کے ٹکڑے پہ زمین پہ قبضہ کر کے اسرائیل یہودیوں کو ملک دیا گیا، ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. آج دیکھ لو سازشیں ان کی ہیں اور پاکستان پہ دباؤ ڈالے جا رہے ہیں کہ تسلیم کرو. کیوں؟ پوری دنیا میں ایک اسلامی طاقت ہے، ایک اسلامی ایٹمی طاقت ایک ہے. وہ سمجھتے ہیں یہودی اس بات کو کہ اگر ایک ایٹمی طاقت اسرائیل کو تسلیم کر لے تو ہم جواز پیش کر سکیں گے، دیکھو ایٹمی طاقت نے تسلیم کر لیا، تم بھی تسلیم کرو. اور وہ تسلیم کروانے کے بعد کیا کیا شرائط رکھیں گے ہم خود ہی جانتے ہیں. امریکہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دشمن یہودی ہیں. اور یہودیوں کے بعد والذین اشرکوا، یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 82. یہودیوں کے بعد دوسرا بڑا دشمن ایمان والوں کا، مسلمانوں کا مشرک ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا مشرک ہندو ہے جو ہمارے پڑوس میں ہمسائے میں. یہ دشمن تو یہ تھے، یہودی ہے، مشرک ہے. تیسرے نمبر پہ عیسائی آتے ہیں. عیسائیوں کو تیسرے نمبر پہ رکھا، کہا یہ کچھ قریب ہیں ایمان والوں کے. کس وجہ سے؟ آگے وجہ بیان کی، ان کے اندر رہبا ہیں، علماء ہیں. لیکن آج کے جو عیسائی ہیں ان کے اندر وہ رہبا اور علماء نہیں رہے، وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور جب غزوہ ہند ہوگا سب سے پہلے شکست ہندوؤں کو ہوگی. یہ میری بات نہیں، نبوت والی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. صرف ضرورت ہمارے اتحاد کی ہے، متحد ہونے کی ہے، آپس کے اختلافات کو ختم کر کے. جیسے شاعر نے کہا، ہو ہلکا یراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپس میں ریشم کی طرح نرم ہو جاؤ. اور جب کفر کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، لڑائی کی بات آئے کافروں سے، تو فولاد لوہے کی طرح سخت ہو جائے، لوہے کی طرح سخت ہونا پڑے گا. اور سب سے پہلی شکست ہندوؤں کو ہوگی غزوہ ہند کے اندر. پھر یہی لشکر جو ہندوستان کو شکست دے گا، مسند احمد کے حدیث ہے، ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جائے گا، بیڑیوں میں جکڑ کے فتح ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی جنگ ہو اور مسلمانوں کو اس میں فتح نہ ملے. ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضہ ہو، مسلمان پسپا ہو، پیچھے آئے، شکست ظاہری طور پہ نظر آنے لگے. لیکن نہیں، غزوہ احد میں دیکھ لو کیا ہوا تھا. وقتی طور پہ شہادتیں بھی ہوئی، مسلمان بھاگے بھی، لیکن پھر پلٹ کے وار کیا، اللہ نے پھر فتح دی. تجزیہ نگار لکھتے ہیں جیسے ہمارے حالات ہیں نا، اصل میں حالات اللہ تعالیٰ تھوڑی مارے گا. اگر اتحاد نہ آیا تو اللہ پھر جھنجھوڑے گا. جیسے ابھی سیلاب آیا نا، ابھی اللہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اوپر دباؤ ڈال کے، ازمائشیں ڈال کے، عذاب بھیج کے ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. اور مسلمان تیرے لیے حکم تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو نے کیوں نہ مانا؟ مان اس بات کو. کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی مہنگائی آ گئی، کبھی کوئی طوفان، کبھی کوئی طوفان. اگر پھر بھی نہ مانے پھر اللہ مشرکوں کو کچھ وقت کے لیے مسلط کرے گا. تجزیہ نگار اس باتوں کو لکھتے ہیں کہ کچھ علاقے مسلمانوں کے، ہندوؤں کے قبضے میں جائیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمان حملہ آور ہوں گے. اس کے بعد ہندوستان کے حکمرانوں کو، مسند احمد کی حدیث میں ہے، ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جائے. اب یہاں اس بات پہ غور کریں کہ ہندوستان کے حکمرانوں کو، پہلے ہندوستان ٹوٹے گا، ہندوستان کے ٹکڑے ہوں گے، الگ الگ حکومتیں قائم ہوں گی. اس کے بعد پھر غزوہ ہند لڑی جائے گی جو اپنے پایا تکمیل کو پہنچے گی. آج بھی غزوہ ہند جاری ہے، اپنے جس طرح وہ پاکستان میں کبھی بارڈر پہ اٹیک، کبھی کہیں اٹیک، کبھی حملہ، کہیں حملہ، یہ سب جاری ہے. اور جب یہ پایا تکمیل کو پہنچے گی اس وقت تک ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا. آج دیکھو سراکستان
اور کبھی کہیں خالصتان، کبھی کوئی تحریک، کبھی کوئی طریق ہندوستان میں جنم لے رہی ہیں، اور ان کے 24 صوبے ٹوٹیں گے، الگ الگ حکومتیں قائم ہوں گی، پھر غزوہ ہند پایا تکمیل کو پہنچے گا اور ان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جائے گا، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ یہی لشکر، جو لشکر غزوہ ہند لڑے گا، یہی لشکر اس وقت تک امام مہدی رحمہ اللہ مکہ میں آ چکے ہوں گے، امام مہدی رحمہ اللہ کے ساتھ جا کے ملے گا، اور وہی لشکر امام مہدی رحمہ اللہ کے پرچم تلے مل کے عیسائیوں کے ساتھ لڑے گا، اور عیسائیوں کو شکست ہوگی، اور اس دیر تک عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، اور ان کے ساتھ مل کے پھر آخر میں یہودی جو سب سے بڑا دشمن ہے ایمان والوں کا، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، ان کو شکست ہوگی۔ اور انہی سارے حالات کے دوران جو سب سے پہلی جنگ ہونی ہے، سب سے پہلی غزوہ ہند، اس میں جو آج کے ایٹم بڑے بڑے ہتھیار جو مسلمانوں نے بنا کے رکھے ہیں، یہ بھی چلیں گے یا نکارہ ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک کام لازمی ہوگا۔ کیونکہ جو آگے والے مارکے ہیں نا، آگے والے غزوات امام مہدی رحمہ اللہ کے ساتھ مل کے جو مسلمانوں نے لڑنا ہے، اس میں بھی گھوڑوں کا، تیر و تلوار کا تذکرہ ہے۔ اس میں غزوہ ہند کے اندر کن باتوں کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسے ایسے جدید حالات ہوں گے، ان باتوں کا تذکرہ ہے۔ اور یہ جدید حالات جس کو ہم تیسری عالمی جنگ کے نام سے جانتے ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو غزوہ ہند بولا تھا، اس جنگ کے اندر اسمال کر لیے جائیں گے یا خفیہ سازشوں کے ذریعے نکارہ بنا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اگلی جنگ امام مہدی رحمہ اللہ کے ساتھ جو مل کر عیسائیوں کے ساتھ لڑی جائیں گی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے یہودیوں کے خلاف لڑی جائیں گی، اس کے اندر گھوڑوں کا، اونٹوں کا، تیر و تلوار کا استعمال ہونا ہے۔ دوبارہ لوگ جس کو کہتے ہیں نا، لوگ پتھر کے دور میں پہنچ جائیں گے، پتھر کے دور میں پہنچیں گے، دوبارہ سے شروع ہوگا سب۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ پھینکیں گے اور دجال کو جا کے لگے گا، اور دجال قتل ہو جائے گا، وہ اپنا نیزہ پھینکیں گے، نیزے کے ذریعے اس کو قتل کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کرے گا کون؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ پاکستان مدینہ جیسی ریاست ہے۔ پاکستان کا مطلب پاکستان فارسی کا لفظ ہے، شہر، ملک، پاک ملک، اور مدینہ کا معنی بھی پاک شہر، دونوں کا معنی بھی ایک ہے، مشابہت بھی ایک ہے، آزادی بھی ایک قوم سے ملی، ایک طریقے سے ملی، وہاں بھی ہجرتیں ہوئی، یہاں بھی ہجرتیں ہوئی، وہاں بھی 3 جنگیں لڑی گئی، یہاں بھی 3 جنگیں لڑی گئی، چوتھی جنگ فتح مکہ کی صورت میں مکہ کو فتح کیا تھا، اور یہاں چوتھی جنگ غزوہ ہند کی صورت میں لڑ کے ہندوستان کو فتح کیا جائے گا۔ ضرورت صرف اتحاد کی ہے، لڑے گا کون، استعمال کون ہوگا، جو اس کے لائق ہوگا۔ سونا اس وقت تک کسی کے گلے کا زیور نہیں بنتا جب تک وہ اپنے زیور بننے کے لائق نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر حکمران بن جائیں، مجھ سے اللہ بڑا کام لے لے، ہاں لے گا کام، ملے گی حکمرانی، اپنے آپ کو اس کے لائق بناؤ۔ کوئی بھی چیز دنیا کی جب تک اپنے مقام تک پہنچنے کے لائق نہ ہو، اس کو وہ مقام نہیں ملتا۔ طالب علم کو اس وقت تک سند نہیں جاری کی جا سکتی، یونیورسٹی میں اس وقت تک ڈگری نہیں ملتی جب تک وہ اپنے اس پرسنٹیج تک نہ پہنچ جائے، اپنے پاس مارک نہ لے لے، فرسٹ ڈویژن نہ حاصل کر لے۔ اس انعام پوزیشن لینے والے کو ملتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم ملک کے اندر آگے آئیں، ہمیں حکومت ملنی چاہیے، اگر چاہتے ہو کہ اتنا عظیم کام ہندوؤں کو شکست دینے کا اللہ ہم سے لے لے، تو پھر اپنے آپ کو اس معیار پہ لانا پڑے گا۔ اور معیار کیا ہے؟ اتحاد۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، واولی الامر، اور جو تم میں سے بڑے ہیں ان کی اطاعت۔ یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ آپس کے فسادات، میرا لیڈر تیرا لیڈر، میرا امام تیرا امام، میرا بڑا تیرا بڑا، میری سوچ تیری سوچ، یہ سب چھوڑ دو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، میری بات نہیں ہے۔ قرآن کو کھول، سورۃ النساء آیت نمبر 59 مطالعہ کر، خود پڑھ۔ اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، کسی کی سوچ کے ساتھ ٹکرا جائے، تنازع آ جائے، مخالفت آ جائے، اختلاف آ جائے، کوئی بات نہیں، قرآن پھر رہنمائی کرتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو، اس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے۔ اسی لیے تو یہاں اولی الامر نہیں آیا،
پیچھے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے بڑوں کی اطاعت کرو۔ اور اگر جھگڑے کی بات آئی، اختلاف کی بات آئی، میری سوچ تیری سوچ میں فرق پڑ گیا، تو پھر کہا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، پھر معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے آؤ، قرآن کی طرف لے کے آؤ، سنت کی طرف لے کے آؤ۔ دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھ کے سوچتے ہیں کیسے امن آئے گا، کیسے آئے گا۔ آپ قرآن یہ پڑھ جس کے آغاز میں اللہ نے اس بات کا چیلنج کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتنی بڑی بڑی کتابیں دنیا میں لکھی گئی، بتاؤ دنیا کا کوئی مصنف اپنی کتاب کے مقدمہ میں، دیباچہ میں، حرف آغاز میں اس بات کا چیلنج کیا کسی نے کہ اس کی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ایک ایک حرف میں تمہیں پیغام ہے، نصیحتیں ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، دنیا میں عمل لانے کے طریقے ہیں، ترقی حاصل کرنے کے طریقے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے طریقے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لو، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ گے، چھوڑ دو اپنے اختلافات، چھوڑ دو اپنی باتیں، اپنی سوچ کو منوانا، اپنی بات پہ اڑ جانا۔ وہ ہم سب ابن آدم ہیں نا، مانتے ہیں، تو کیا آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی؟ کیا ان کی سوچ غلط نہیں ہوئی؟ جو انہوں نے شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے وہ پودا کھا لیا، پھل کھا لیا، تو پہلی غلطی انسان نسیان سے نکلا۔ نسیان کا معنی ہے غلطی کرنا، اپنی سوچ پہ اڑ جانا، اپنی غلطی پہ اڑ جانا، یہ شیطانیت ہے۔ کہا تھا نا اللہ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے کر دیا، لیکن شیطان نے ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، اپنی بات منوائی، کہا نہیں میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں تو نہیں کروں گا۔ یہی ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر اختلاف کی وجہ، تو کم درجے کا، میں بلند درجے کا، تیری پارٹی لو لیول کی، میری پارٹی بلند لیول کی، تیرا یہ مذہب میرا یہ مذہب، یہ ساری باتیں ہیں جو اختلاف کی بنیاد بنتی ہیں۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا، میری پارٹی اور ہے، آدم کی پارٹی اور ہے، میں آگ والا یہ مٹی والا، میں اوپر جانے والا یہ نیچے لیٹنے والا، میں کیسے سجدہ کروں؟ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ سن لو جہاں اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، پھر اپنا بلند معیار، بلند سٹیٹس، اپنی ترقی، اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنا، یہ شیطانیت ہے۔ کیوں؟ بات اللہ کی ہے، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی بات کے آگے اپنی سوچ کو رکھنا، اپنے معاملے کو رکھنا، اتحاد میں بگاڑ لانا، اتحاد کے پلیٹ فارم سے نکل جانا، یہ شیطانیت ہے۔ پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا متقی ہے، اس کے پیچھے کتنی پارٹی کھڑی ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی قوم ہے، یہ کتنا بڑا لیڈر ہے، یہ نہیں دیکھتا اللہ کہ شیطان ابلیس کو تھوڑی عبادت کرتا تھا، جن تھا نا، سورۃ الکہف میں اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، اس کی عبادت اس قدر بلند تھی، اس قدر زیادہ تھی، اس قدر زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اس کے زیادہ عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنوں سے اٹھا کے فرشتوں کی صف میں رکھا۔ اور کب نکالا؟ کب اس کو کہا تھا نکل جائے صف سے؟ اب وہ آسمان کی طرف جانا بھی چاہے تو آگے سے شعلہ بڑھتا ہے، جانے نہیں دیا جاتا اس کو۔ جب اس نے کہا تھا ابا واستکبر، میں تو نہیں مانوں گا، میرا سٹیٹس بلند ہے، اس میں عاجزی نہیں آئی، انکساری نہیں آئی، جھکنا نہیں آیا، اللہ کی بات کو ماننے والا نہیں تھا۔ کتنی ایسی باتیں ہیں، کتنے ایسے مسائل ہیں جب ہم صرف اس بات پہ اڑ جاتے ہیں، کہا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، رب کے قرآن کی آیات کو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، لیکن آگے سے بات کیا آتی ہے؟ نہیں، میری سوچ یہ کہتی ہے، میرے بڑے یہ کہتے ہیں، میرے لیڈر کی یہ سوچ ہے، میرے لیڈر کا یہ پیغام ہے۔ وہ بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لیڈر ہے ہمارا؟ کس کے نقش قدم پہ ہم چلنے والے ہیں؟ بڑے جوش سے کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، بھئی یہ بات مان لو، نہیں میرا لیڈر یہ کہتا ہے، یہ بات غلط ہے، نہیں صحیح ہے، کیوں؟ میرا لیڈر یہ کہتا ہے۔
محمد رسول اللہ کیا تیرے لیڈر نہیں ہے؟ قرآن کی وہ بات جس میں رب نے ذالک الکتاب لا ریب کا چیلنج کیا ہے کہ اس کتاب کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا، کیا وہ اس کا ترجمہ جانتا ہوں؟ ہماری صراط مستقیم سے ہٹنے کی، پٹری سے اترنے کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، پتہ نہیں ہے، بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے جا رہے ہیں، تو اس میں لکھا کیا ہے؟ دنیا کی کوئی ایک کتاب مجھے لا کے دے دے جس کا پڑھنے والا صرف رٹے باز ہو۔ پہلے دن بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، اس کو انگلش پڑھائی جاتی ہے، مشکل انگلش سمجھی جاتی ہے نا، تو پہلے دن وہ پڑھتا ہے اے فار ایپل، ایپل مانی سیب، پڑھتا ہے نا اے فار ایپل، ایپل مانی، کہ صرف اے فار ایپل، بی فار برا، سی فار کیٹ، سارا رٹا مار کے نہیں آ سکتا۔ پہلے دن سے وہ ایک ایک چیز کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اور ہماری اختلاف کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اور نجات صراط مستقیم کیا ہے؟ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ میں چند منٹوں میں اپنی بات کو کلوز کروں گا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ ہمارے اختلاف کی سب سے بڑی وجہ اپنی بات کو منوانا، اور اپنی بات کو منوانے میں سب سے بڑی محرومی کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کو پڑھا نہیں، اس میں لکھا کیا ہے۔ وہ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کے 72 فرقے، یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے، اور میری قوم کے 73 فرقے بنے، پارٹیاں بنے، گروہ بندیاں بن جائیں۔ صحابہ نے پوچھا صراط مستقیم والا کون سا ہوگا؟ تو فرمایا مان علیہ واصحابی، جس پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ کہا تھا میں کس سوچ میں کھڑا ہوں، میں کس بنیاد پہ کہتا ہوں نہیں میری سوچ درست ہے، تیری غلط ہے، میرا لیڈر درست ہے، تیرا لیڈر غلط ہے۔ وہ بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس پر میں اور میرے صحابہ کھڑے ہیں یہ سوچ درست ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پلٹی پہ آ جاؤ۔ اگر اتحاد لانا چاہتے ہو، ملک میں سلامتی لانا چاہتے ہو، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی اليسر والعسر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کی، وعدہ لیا، عہد لیا، دستخط کروائے، انگوٹھے لگوائے ہمارے، کس بات پہ؟ سننا ہے اور ماننا ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ان کی بات کو سننا ہے اور ماننا ہے۔ پھر یسر والعسر، تنگی آئے یا آسانی آئے، حالات مشکل آئے یا غیر مشکل آئے، دل مانے یا نہ مانے، سوچ اس اللہ کے نبی کے پیغام کے موافق آئے یا مخالف آئے، ہر صورت میں بیعت کی، مانیں گے ہم اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو مانیں گے، اس پر بیعت کی۔ اور وہ اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الزم الجماع، جماعت کو لازم پکڑ لو، ایک جماعت جائے گی جنت میں۔ آؤ اگر ملک میں امن لانا چاہتے ہو ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع ہونا پڑے گا، اتحاد لانا پڑے گا۔ جب تک ہم فرقہ بازیوں میں رہیں گے، پارٹی بازی بناتے رہیں گے تو ملک میں امن نہیں آئے گا، اور دشمن یہی چاہتا ہے، یہی ہے 5th جنریشن وار، تقسیم کر دو لڑا دو، تقسیم کر دو لڑا دو، اسی وجہ سے ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے جب تک انسان جماعت کے ساتھ منسلک رہتا ہے، اتحاد میں رہتا ہے، اتفاق میں رہتا ہے، اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ہوتا ہے، پھر اختلافات نہیں آتے، اس میں انتشار نہیں پیدا ہوتا۔ اور جب انسان جماعت سے نکلتا ہے فرمایا پھر فتنوں میں جاتا ہے، فتنوں میں پھنس جاتا ہے۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس وقت کی بات ہے، اس وقت کی اللہ کے نبی کے دور کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ بارش جب نازل ہوتی ہے، بارش جب اترتی ہے تو میرے خیال میں کوئی ایک گھر اس بارش سے محروم نہیں رہتا جس گھر میں بارش آتی ہے، اور فتنے اس امت میں ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اور بچے گا کون؟
جو جماعت کے اندر آئے گا، جماعت میں آنے سے اتحاد آتا ہے، اللہ کا ہاتھ اس پہ ہوتا ہے، مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر ملک کے اندر اتحاد بھی آ سکتا ہے، امن بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتحاد اور امن اور سلامتی کے لانے کے اسباب جو ہیں وہ ہمیں لازم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔